لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں مچھلی کھا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے، محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا کیسا ہے؟ بکثرت ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو محرم الحرام کے مہینے میں مچھلی نہیں کھاتے ہیں۔ بعض لوگ جمعرات کو بھی مچھلی نہیں کھاتے، اور یوں باتیں رہتی ہے لوگوں کے بیچ میں۔ تو محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ جواب میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ محرم الحرام کے مہینے میں مچھلی کھانا بلا شبہ جائز ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں وہ محرم کی وجہ سے حلال ہی رہتی ہے، محرم کی وجہ سے حرام نہیں ہو جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو مچھلی کھانا یہ حلال ہے، تو محرم کے مہینے میں بھی حلال ہے، جمعرات کے دن بھی حلال ہے، سال کے 365 دنوں میں کبھی مچھلی حرام نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی دوسری وجہ کوئی حرام والی ہو تو الگ بات ہے، لیکن مچھلی جو ہے یہ حلال ہی ہے، حلال ہی رہتی ہے، محرم کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی۔ اب محرم الحرام کے مہینے میں اگر کوئی مچھلی نہیں کھاتا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مچھلی کھانا ناجائز سمجھتا ہے، مچھلی کھانا حرام سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ناجائز و حرام تو نہیں سمجھتا، بس کھاتا نہیں ہے۔ یہ دو طرح کی سوچ ہو سکتی ہے۔ دونوں کا شرعی حکم میں انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 87-88۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئرلی وضاحت کے ساتھ صاف صاف ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے۔ اللہ نے جو چیز حلال فرمایا ہے آپ اس کو اپنے طور پر اپنے اوپر حرام قرار دیں، اللہ نے اس کی سختی طور پر ممانعت ارشاد فرمائی۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح سوچ نہیں ہے کہ اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو خود پر حرام کر لیں۔ اللہ نے اس پر ایک طریقے سے پابندی عائد فرما دی، اور بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ جو لوگ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے کہلاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اللہ نے جو پاکیزہ رزق مچھلی کی شکل میں دیگر پاک چیزوں کی شکل میں دیا ہے تو آپ ان کو کھائیں، ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر کے اللہ کی غضب کو دعوت نہ دیں، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت پاک کے تعلق سے اس آیت پاک کے ماتحت مفسرین نے جو دو مسئلے لکھے ہیں میں وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں، جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ کچھ لوگ مچھلی بس یوں ہی نہیں کھاتے ہوں گے، حلال سمجھ رہے نہیں کھا رہے، اور کچھ لوگ اپنے آپ پر حرام سمجھتے ہوں گے کہ نہیں محرم میں مچھلی کھانا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ان دونوں کا حکم آپ سن لیں۔ قرآن کی آیت تو آپ نے سن لیا، اب حلال چیزوں کو چھوڑنے کا، حلال چیز کو نہیں کھانے کا شرعی حکم سنیں۔ حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے، یہ جائز ہے کہ کچھ حلال چیز کو آپ کھانا چھوڑ دیں، یہ کھانا چھوڑ دیا ایسے ہی، حرام نہیں سمجھتے بس کھانا چھوڑ دیا، یہ ایسا کرنا تو جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہوتا، یعنی کسی آدمی پر یہ فرض واجب نہیں ہوتا کہ تمام حلال چیز کھاتے پھرے وہ، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے اسی طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ناجائز چیز کو آدمی گناہ سمجھ کے چھوڑتا ہے ویسے کوئی حلال چیز کو گناہ سمجھ کے چھوڑے گا اس کی اجازت نہیں ہے۔
نیز کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی بات بھی نہ کہیں۔ صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطور علاج ہیں، یعنی جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم نفس کے علاج کے لیے بعض چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی جائز سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، نہیں کھائیں گے محرم میں، لیکن آ گیا تو بالکل نفرت کا نہیں محرم کا مہینہ ہے، مچھلی بالکل نہیں ہونا، تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آ گئی تو آپ کھا لیں، ہاں آپ کا دل نہیں کر رہا ہے کہ نہیں محرم کا مہینہ ہے ہم نہیں کھائیں گے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن کہ آپ جائز سمجھتے ہوئے نہیں کھا رہے اس کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ بالکل حرام چیز جیسا برتاؤ کریں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے پر لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوجتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اپنے کان کھڑے کر لینے چاہیے۔ تو بہرحال دو راستے ہو گئے، ایک وہ جو جائز سمجھتے ہوئے نہیں کھاتے ہیں تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس محرم میں مچھلی کھانا ہی ناجائز سمجھتے ہیں تو ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے راستے تبدیل کر لینی چاہیے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔